آج جب کسی کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ زمین کی فکر کرتا ہے، وہ جائیداد کی فکر کرتا ہے، وہ پراپرٹی کی فکر کرتا ہے، وہ روپیے پیسے کی فکر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کو اپنے بچوں کی پراپرٹی کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی زمین اور جائیداد کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی جتنی جلدی ممکن ہو شادی کرا دیں، اس لیے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے والے ہزاروں سامان موجود ہیں، انہیں غلط ٹریک پر لے کے جانے والی ہزاروں چیزیں موجود ہیں۔ ایسے دور اور ایسے حالات میں اگر ہم انتظار کریں کہ ہمارا لڑکا 30 سال کا ہو جائے تب ہم شادی کریں گے، ہماری لڑکی 25 سال کی ہو جائے تب ہم شادی کریں گے، تو میرے بھائی لڑکا جوان ہوا ہے 20 سال کا اور آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال، 10 سال وہ تہجد اور روزے کے ذریعے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے کہ باپ اتنا ٹائم نکالے اپنے بچوں کے لیے کہ بچوں کو نصیحت کر سکے۔ آج تو ماشاءاللہ باپ اپنا الگ موبائل میں لگا ہے، ماں الگ موبائل میں لگی ہے، بچے الگ موبائل میں لگے، اب کہاں کوئی کسی کو نصیحت کرنے کا ٹائم، کس کے پاس ہے ٹائم بھائی؟ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی میں ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں کو باپ کا پیار نہیں مل رہا ہے، بچوں کو ماں کا پیار نہیں مل رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بڑا اہم موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن چیزوں کے ذریعے سجایا ہے، جو چیزیں اس دنیا کی زیب و زینت ہیں، اس دنیا کا اٹریکشن ہے، اس دنیا کی چمک دمک ہے، ان چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے اولاد کی نعمت۔ ایک شادی شدہ انسان کی زندگی میں اولاد اگر نہ ہو تو اس کی زندگی میں ایک عجیب و غریب
خلا محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس ماں سے پوچھ کر کے لگا سکتے ہیں، جو ماں ترستی ہے کہ میرے گود میں بھی کوئی بچہ ہو۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس وہ باپ کر سکتا ہے جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کہ کاش میرا بھی کوئی معصوم بچہ ہو اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے میں بھی راستے میں چلوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو چیزوں کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ نے کہا مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اولاد بہت بڑی زینت بھی ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور بہت بڑا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی اولاد کو آزمائش اور فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ضروری ہے، مال بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے، مگر یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی تم اسے ایسا مت بناؤ اس مال کو اور اپنی اولاد کو کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے میرے بھائیوں، تو یہ اولاد ہمارے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری اور امانت بھی ہے، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا اور اس امانت میں ہم نے بے ایمانی کی، خیانت کی، تو کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا فرمائے، اس کی گردن پہ اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالے، ثم یموت، اور پھر وہ انتقال کر جائے، وہ مر جائے، وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں دنیا سے چلا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا پا رہا ہے، ذمہ داری ملی ہے اور ذمہ داری کو نہیں نبھا پا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائی، اس اولاد کا اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا، اس کی صحیح تربیت نہیں کی، کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا، اپنے بال بچوں کا، اور آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اور اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اولاد والے اگر آپ ہیں تو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں، بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں۔ بچوں کی تربیت
بچوں کے جنم لینے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد کا حق اولاد کے جنم لینے سے پہلے ماں باپ کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ شادی کے بندھن میں نہیں بندھے، ابھی آپ باپ نہیں بنے، مگر شریعت نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی کہ آپ شادی کر کے جس عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کے لانے والے ہیں، یا جس عورت کو آپ اپنے ہونے والے بچوں کی ماں بنانے والے ہیں، اس عورت کا کیریکٹر کیسا ہے، اس عورت کا اخلاق کیسا ہے، وہ عورت دیندار ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے خوبصورتی کو معیار بنایا، آپ نے پیسے کو معیار بنایا، آپ نے برادری اور خاندان اور ذات اور حسب اور نسب کو معیار بنایا، لیکن آپ نے دینداری کو معیار نہیں بنایا۔ اگر آپ نے دینداری کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں کو دیکھ لیا تو آپ نے اپنے ہونے والے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، تم دیندار عورت کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت، کہتے ہیں نا بچے کا پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ ماں اگر بدچلن ہے، ماں اگر بے حیا ہے، ماں اگر شریعت سے دور ہے، دین سے دور ہے، تو بچے پرہیزگار نہیں بن سکتے میرے بھائی۔ اولاد کی تربیت کا پہلا سبق یاد کر لو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے اور آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں تو پہلے آپ اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو ہم نمازی بنائیں، اپنے آپ کو اللہ والا بنائیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم اپنے بچوں کو جو سمجھائیں گے، جو نصیحت کریں گے، ہمارا بچہ اس کو بعد میں سیکھے گا اور ہمارے عمل کو ہمارا بچہ پہلے دیکھے گا۔ میری مائیں اگر گھر میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے چلیں گی تو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنی ماں سے سبق سیکھیں گی اور سر پہ دوپٹہ رکھیں گی، اور جن کا دوپٹہ ان کی گردن پہ پڑا رہے گا، جن کا دوپٹہ ان کے سر پہ اور ان کے جسم پر نہیں رہے گا، تو ان کی بچیاں بچپن سے اپنی ماں سے بے حیائی کا سبق سیکھیں۔ جو باپ نماز کے ٹائم گھر میں بیٹھ کے گپیں لڑائے گا تو بچے اپنے باپ سے نماز نہیں بے نمازی کا طور طریقہ سیکھیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب جنم لیتا ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ تو اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے توحید والا بنایا ہے، ایمان کے اوپر بنایا ہے، فطرت کے اوپر بنایا ہے۔ لیکن اس نے جس گھر میں جنم لیا، اس نے جس خاندان میں جنم لیا، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں، ماں باپ مشرک ہیں تو مشرک بنا ڈالتے ہیں۔ پہلا سبق ہے، یہ تربیت کا پہلا سبق ہے میرے بھائی، کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں۔ بڑی فکر کرتے اپنے بچوں کی ہم، کتنے لوگ تو بچوں کے پیدا ہوتے ہی LIC کی پالیسی لے لیتے ہیں، اپنے بچے کا بیمہ کرا لیتے ہیں، لڑکی پیدا ہو گئی تو اور مسئلہ ہے، اس کا تو جہیز کا انتظام کرنا ہے، اس کی تو شادی میں لاکھوں کا خرچ کرنا ہے، تو چلو بھائی ادھر بچی پیدا ہوئی، ادھر بینک والوں سے رابطہ کیا کہ بھئی ہم ایک پلان لے لیتے ہیں، ایک پالیسی لے لیتے ہیں، 20 سال کے بعد ہمیں اتنے لاکھ روپے مل جائیں گے، ہم ہر مہینہ اتنے روپے جمع کریں گے۔ کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ بچوں کے اچھے بھوشیہ کے لیے، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے۔ مگر اللہ کی قسم،
آپ کے بچے کا فیوچر بینک کی پالیسی سے نہیں بنے گا، آپ کے بچے کا فیوچر بیمہ کی پالیسی لینے سے نہیں بنے گا، آپ کے بچے کا اچھا بھوشیہ اور فیوچر آپ کے ایمان اور تقوی کی بدولت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 16ویں پارے میں، 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ان دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی کے لوگ بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ مکان کی دیوار گرنے والی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو درست کر دیا، صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ لوگ بخیل ہیں، لالچی ہیں، کنجوس ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کر دی۔ ان کی دیوار گر رہی تھی، گر جاتی، ختم ہو جاتے وہ، ہمیں کیا فرق پڑتا؟ آپ نے کیوں ان کی دیوار صحیح کی؟ تو حضرت خضر نے جو جواب دیا تھا وہ جواب غور کرنے کے قابل ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ جو دیوار میں نے کھڑی ہو کر کے سیدھی کر دی تھی، صحیح کر دی تھی، وہ دیوار دراصل 2 یتیم بچوں کے مکان کی تھی۔ وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک باپ تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ دیندار تھا، وہ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ تو اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مجھے ملا کہ میں ان بچوں کی دیوار نہ گرنے دوں، تاکہ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے اپنی زندگی میں جو خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اگر دیوار گر جاتی، گاؤں والے لالچی ہیں، گاؤں والے بخیل ہیں، اس کے خزانے کو لوٹ لیں گے، بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ تو بچوں کا باپ چونکہ نیک تھا، دیندار تھا، اللہ والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کا مجھے حکم دیا، اور مجھے حکم ملا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں، تاکہ کل جب وہ بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو اپنے باپ کا وہ چھپایا ہوا خزانہ وہ حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کی نیکی، آپ کے بچے کی، آپ کی آنے والی نسل کی گارنٹی لیتی ہے، آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچاتی ہے، آپ کی نسلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ہمارا گناہ کبھی کبھی ہمیں تو نقصان پہنچاتا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کا یہ پہلا اصول ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، ایک اچھی ماں بنیں، ایک اچھے باپ بنیں، اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ماں باپ بنیں، اس لیے کہ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو ہم نہ بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے اللہ نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے پریوار والوں کو بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ اگر کسی کو جلا دے تو انسان کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، اور دنیا کی اس آگ سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی۔ اس آگ سے میرے بھائیوں
کیا ہم اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں؟ آج مسلمان گھروں کے لڑکے کون سا ایسا غلط کام ہے جس میں مبتلا نہیں ہے؟ مسلمان گھروں کی لڑکیاں کون سا ایسا غلط کام ہے جس میں مبتلا نہیں ہے؟ زناکاری آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہے، بے حیائی آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہے، شرک اور کفر کے کام مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ ہماری غیرت کہاں مر گئی میرے بھائی؟ اپنے بچوں کی ہم نے ان کو نوکری دلا دی، ان کا بزنس سیٹ اپ کر دیا، ان کا مکان بنا دیا، ان کی شادی کر دی، ہم نے ذمہ داری ادا کر دی؟ نہیں۔ اولاد کی صحیح تربیت یہ ہے کہ ہم اولاد کی آخرت کی فکر کریں، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اولاد کے ایمان اور عقیدے کی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے اور شرک سے بچانا۔ اے اللہ میری اولاد کے اندر شرک نہ آنے پائے، بت پرستی نہ آنے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ اور آگے بڑھو، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا ٹائم آیا، حضرت یعقوب نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ 12 بچے جب حاضر ہو گئے، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے سوال کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بندو یاد کرو، جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا اور یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج جب کسی کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ زمین کی فکر کرتا ہے، وہ جائیداد کی فکر کرتا ہے، وہ پراپرٹی کی فکر کرتا ہے، وہ روپیے پیسے کی فکر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کو اپنے بچوں کی پراپرٹی کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی زمین اور جائیداد کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے بیک زبان جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ کا جو رب ہے اور ہمارے باپ دادا کا جو رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے یعنی اللہ تعالی، ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ اے ابا جان آپ اطمینان رکھیں، ہم توحید کے اوپر دنیا میں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں کی توحید کی فکر کرو، بچوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ بچہ اگر 8 سال کا ہو گیا اور نماز کا آپ نے اگر اس کو عادت پڑائی ہے اور 10 سال کا ہو جانے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال سے نیچے ہیں تو کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان کو یعنی عادت ڈالنے کے لیے کبھی کبھی مسجد لے کے آؤ، لیکن 7 سال کے ہو جائیں تو ہر نماز میں لے کے آؤ۔ 7 سال کے ہو جائیں تو ضروری کر دو ان کے لیے نماز۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور بچے جب تمہارے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو، ان پر سختی کرو، ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بستر الگ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آج کے دور میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا نے 10 سال کے بچوں کو بھی بہت سمجھدار بنا دیا ہے۔ وہ یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو ان کی عمر کے اوپر کی ہیں، ان کے معیار سے اوپر کی ہیں، 10 سال کے بچے بھی وہ باتیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان بستر الگ کرنے کا حکم دے کر کے ایک سبق یہ دیا کہ بچپن سے ہی بچے کو شرم و حیا کا سبق سکھاؤ،
بچپن ہی سے بچوں کو بدکاری سے دور رہنے کا سبق سکھاؤ، بچپن ہی سے بچے کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان کے گھر کا ایک فرد ہوں اور میری ذات کے اندر اور میرے گھر کے اندر بے حیائی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ لڑکیوں کا معاملہ تو اور نازک ہے، لڑکیوں کی پرورش کرنا اور لڑکیوں کی تربیت کرنا تو اور مشکل کام ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے لڑکیوں کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من آل جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، جس کے گھر میں 2 بیٹیوں کا جنم ہوا اور اس نے دونوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لڑکیوں کی صحیح پرورش کرنے والا اور لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، کیونکہ لڑکیوں کی پرورش کرنا لڑکوں کے مقابلے میں اور ذمہ داری کا کام ہے۔ لڑکیاں جب جوان ہونے لگیں تو ہمیں ڈبل نظر رکھنی ہے، اپنی لڑکی کے قدم کو بھی بہکنے سے روکنا ہے اور سماج کی گندی نگاہوں سے بھی اپنی بیٹی کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تربیت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں تب تم ان کو نماز کے لیے بولو، نہیں، 7 سال کا بچہ ہے، ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے، جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا تب شاید آپ کے کنٹرول میں نہ رہے۔ 7 سال کا ہے تو آپ سے ڈرے گا، آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی عادت ڈالی ہے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ بچوں کو بچپن ہی سے حلال اور حرام کا فرق بتائیے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہیں، 5 سال کی ان کی عمر ہے۔ مسجد کے اندر ایک کونے میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں اور وہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، وہ اس کھجور کے پاس جاتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑی، آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ میرا نواسا اس کھجور کو کھانے جا رہا ہے، جو کھجور اس کے لیے حرام ہے، جو کھجور صدقہ کی ہے، اور صدقہ کی کھجور اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے حرام تھی۔ آپ نے دیکھا میرا بچہ، میرا نواسا وہ کھجور کھا رہا ہے، آپ چاہتے کھجور چھین کے پھینک دیتے، آپ چاہتے ایک تھپڑ لگا دیتے بچے کو اور کہتے کہ تو مت کھا، مگر یہ حل نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے اور بچے کو بتایا جائے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی اتنے بڑے بچے کو ہم کیا بتائیں، بھئی 5 سال کے بچے کو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو یہ بتانے جائیں کہ یہ چیز حرام ہے، مگر نبی نے سبق دیا کہ نہیں، 5 سال کے بچے کو بھی بتاؤ کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ککھن ککھن، اے بیٹے، اے نواسے، اے حسن، اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کھجور کو تو نکال دے۔ اور جب حضرت حسن نے کھجور کو نکال دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تجھے پتہ نہیں ہے تو نبی کا نواسا ہے اور ہم صدقہ کی کھجور نہیں کھا سکتے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، اے میرے بچے تو صدقہ کی کھجور نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے تربیت کہ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں حلال اور حرام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عمرو بن سلمہ جو حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے آپ کہہ لیجیے ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ کا جب نکاح ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ تو وہ اپنے اس بچے کو لے کر کے آئی ہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ تو حضرت عمرو بن سلمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی کھانا کھا رہے ہیں اور سامنے عمرو بن سلمہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن سلمہ
چھوٹے سے بچے ہیں 8 سال کے، وہ پوری پلیٹ میں، پوری تھالی میں کبھی ادھر سے ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس 8 سال کے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے پیارے بچے، جب تو کھانا کھانے کی شروعات کر تو بسم اللہ پڑھ، تو اللہ کا نام لے کر کے کھانے کی شروعات کر، اور تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، بائیں ہاتھ سے نہ کھا، اور اپنے آگے سے کھا، پوری پلیٹ میں تو اپنے ہاتھ کو نہ پھرا۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ بات کہی، حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں فما زال تلک طعمتی بعد، اس دن کے بعد سے میرا کھانے کا وہی طریقہ ہو گیا جو طریقہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ بچوں کو آپ جو سکھا دیں گے میرے بھائی، میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات میں سونے کے ٹائم وہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں بآواز بلند، اور 4 سال کے 5 سال کے ان کے پوتے اور پوتیاں اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک یاد کر کے سن کر کے یاد کر لیتے ہیں۔ بچوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے میرے بھائی، بچے غلط چیزوں کو بھی بہت تیز کیچ کرتے ہیں اور بچے صحیح چیزوں کو بھی بہت تیز کیچ کرتے ہیں۔ آپ ان کے اس دماغ میں جو بالکل بلینک ہے، آپ جو لکھیں گے وہ جم جائے گا، اور جو دعائیں آپ بچوں کو سکھا دیں۔ میں اپنی بات آپ کو کروں، میں جب چھوٹا تھا، 7-8 سال کی میری عمر تھی، میرے دادا اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بحیات تھے، انہوں نے مجھے نماز کی ساری دعائیں سکھائی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب میں نے وہ دعائیں ابھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا، میں نے دادا کی زبان سے ان دعاؤں کو یاد کیا، اور آج بھی انہوں نے جیسے وہ دعائیں یاد کرائی تھی، ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی میرے دماغ میں وہ منظر گھومتا ہے، اور آج بھی جب میں وہ دعائیں پڑھتا ہوں تو مجھے میرے دادا یاد آ جاتے ہیں۔ یہ یعنی ایک چیز کو آج 20-25 سال گزر گئے لیکن مجھے یاد ہے وہ بات۔ تو بچوں کے دماغ میں آپ جو باتیں ڈال دیں گے، جو فیڈ کر دیں گے، انشاءاللہ وہ زندگی بھر ان کو یاد رہیں گی۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے دماغ میں کیا ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ بچے جب بالغ ہونے لگیں تو بالغ ہونے کے بعد جو تقاضے ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، ان تقاضوں کا بھی ہم خیال رکھیں۔ لڑکیاں بالغ ہو گئیں تو اب لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد 2 چیزیں کمپلسری ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی پردہ اس کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر کے نظر انداز مت کیجئے کہ 12 سال کی بچی ہماری ابھی تو بڑی چھوٹی ہے۔ اگر شریعت کی گائیڈ لائن کے حساب سے آپ کی بچی بالغ ہو چکی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں میں، لڑکیوں میں بالغ ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے، اگر شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے لڑکی بالغ ہے تو پردہ بھی اس کے اوپر لازم ہے، نماز بھی اس کے اوپر لازم ہے، اور روزہ بھی اس کے اوپر، بولو بھائی، لازم ہے، ضروری ہے۔ اب آپ یہ سوچے بھائی ہماری لڑکی تو 12 سال کی، یار بڑی گرمی کا روزہ ہے، معصوم بچی ہماری، وہ معصوم نہیں ہے، اب بالغ ہو گئی ہے، وہ اب کمپلسری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ گرمی ہے، کسی دن وہ روزہ رکھنے میں پریشان ہو گئی، روزہ نہیں رکھ پائی، وہ ایک الگ کیس ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، مجبوری کا کیس ہے، اس روزے کی وہ بعد میں قضا کرے گی۔ لیکن آپ یہ کہہ کر کے نظر انداز کریں نہیں ابھی ہماری لڑکی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو 12-13 سال کی ہے، جی نہیں، لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے تو شریعت کے احکام اور شریعت کی جو رولنگز ہیں اور شریعت کے جو قوانین ہیں وہ اپلائی ہوں گے آپ کی بچی کے اوپر۔ لڑکا بالغ ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، اب کوشش کریں اس کے سونے کا الگ انتظام ہو۔ ماں باپ سے کہ کمرے سے اگر آپ کے گھر میں گنجائش ہے تو اس کا ایک الگ کمرہ ہو سونے کا، اور اس کے بعد جب یہ لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، تو ان کی جتنی جلدی ممکن ہو شادی کرا دیں۔ اس لیے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے والے ہزاروں سامان موجود ہیں، انہیں غلط ٹریک پر لے کے جانے والی ہزاروں چیزیں موجود ہیں۔ ایسے دور اور ایسے حالات میں اگر ہم انتظار کریں کہ ہمارا لڑکا 30 سال کا ہو جائے تب ہم شادی کریں گے، ہماری لڑکی 25 سال کی ہو جائے تب ہم شادی کریں گے، تو میرے بھائی لڑکا جوان ہوا ہے 20 سال کا اور آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال، 10 سال وہ تہجد اور روزے کے ذریعے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اللہ تعالیٰ نے جوان ہونے کے بعد جو ایموشنز رکھے ہیں، جو ڈیزائرز رکھی ہیں، جو خواہشات رکھی ہیں ایک جوان مرد اور عورت کے اندر، ان خواہشات کو پورا کرنے کا اکلوتا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے نکاح۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ اور بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ تو تم جلدی سے نکاح کر لو، جلدی سے شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ بہترین سے بہترین تربیت کر دیں، لیکن لڑکا اور لڑکی اگر شادی کے قابل ہیں اور آپ بلا وجہ اور بغیر کسی عذر کے آپ شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، تو آپ جان بوجھ کر کے اپنے بچوں کو غلط ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بچپن ہی سے اللہ کا ڈر اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا ایک رب ہے ہمارا، ایک اللہ ہے ہمارا، اور وہ ہماری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بچوں کو بچپن ہم بلی سے ڈراتے ہیں بچوں کو، بچہ شرارت کرتا ہے ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ ورنہ بلی آ جائے گی، چپ ہو جاؤ ورنہ کتا آ جائے گا، چپ ہو جاؤ ورنہ شیر آ جائے گا۔ ہم جانوروں سے ڈراتے ہیں، اللہ کا خوف ہم کیوں نہیں پیدا کرتے اپنے بچے کے اندر؟ بچہ جھوٹ بولے تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے بیٹا جھوٹ بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑی سزا دیں گے، بیٹا یہ کام مت کرنا، دھوکہ مت دینا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی قسم مت کھانا، اللہ بہت عذاب دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان، جن کے بارے میں یعنی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بس وہ ایک حکیم تھے۔ حکیم کا مطلب وہ دوا والے حکیم نہیں، حکیم کا مطلب حکمت والے، یعنی جینیس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ایک واقعہ بیان کیا قرآن میں کہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی تھی۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس میں ایک سبق تو یہ بھی ہے کہ باپ اتنا ٹائم نکالے اپنے بچوں کے لیے کہ بچوں کو نصیحت کر سکے۔ آج تو ماشاءاللہ باپ اپنا الگ موبائل میں لگا ہے، ماں الگ موبائل میں لگی ہے، بچے الگ موبائل میں لگے، اب کہاں کوئی کسی کو نصیحت کرنے کا ٹائم، کس کے پاس ہے ٹائم بھائی؟ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی میں ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں کو باپ کا پیار نہیں مل رہا ہے، بچوں کو ماں کا پیار نہیں مل رہا ہے۔ اور عربی کا ایک شاعر بڑی سچی بات کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا میں اسے چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او اب مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو اور جس کا باپ بیچارہ اتنا مشغول ہو، اتنا بزی ہو کہ اپنے بچوں کے لیے وہ ٹائم نہ نکال سکے۔ تو بچوں کو یتیم مت بناؤ میرے بھائی، اپنی زندگی میں بچوں کے لیے ٹائم نکالو۔ اور جو لوگ ٹائم نکالتے ہیں، میں نے دیکھا کہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، دبئی اور قطر میں کام کرتے ہیں، لیکن روزانہ اپنے بچوں کو فون کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ان کو دین کی بات بتاتے ہیں۔ تو جن کو احساس ہوتا ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور جن کو احساس نہیں ہے وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی، میں وہ ساری نصیحتیں تو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ ایک نصیحت انہوں نے یہ کی تھی، کہا تھا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہوگا، ایک رائی کے دانے، رائی جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ مسالے میں ڈالی جاتی ہے نا رائی، تو رائی یعنی ایک انتہائی اسمالسٹ، ایک انتہائی جو ہے چھوٹی اور بہت معمولی چیز
اگر اتنی بڑی بھی ہم نے کوئی نیکی کی ہے اور اتنا بڑا بھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ کسی چٹان کے نیچے ہے، آسمان میں کہیں چھپا ہے، زمین میں کہیں چھپا ہے، تو حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ کے کیمرے سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ دنیا کا کیمرہ بہت ساری چیزوں کو کیچ نہیں کر پاتا، بہت سے کیمرے ہوتے ہیں اندھیرے میں کام نہیں کرتے، بہت سے کیمرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو زوم کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے کم ہوتی ہے، مگر اللہ کا جو کیمرہ ہے، اللہ کے کیمرے میں ہر چیز کیپچر ہو جائے گی، اس کے کیمرے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو، ہم سب کے بال بچوں کو، ہمارے پریوار کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں دینداری والا ماحول پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں نماز والا ماحول اور قرآن والا ماحول پیدا کر دے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں آپس میں میل محبت اور پیار اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہر وبا سے، ہر وائرس سے، ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔